بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شے کا، انسان، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانات، تمام مخلوقات، سب کے چار وجود ہیں۔ پہلا وجود وجود مکتوبی، یاد رکھیے گا۔ آپ نے سن رکھا ہے کیا؟ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں یہ نقطہ ہے۔ پہلا وجود وجود مکتوبی، مکتوبی وجود۔ دوسرا وجود وجود ملفوظی، ملفوظی وجود۔ تیسرا وجود وجود ذہنی، خیالی وجود۔ اور چوتھا وجود حقیقی وجود۔ وجود حقیقی، چار وجود ہیں: وجود مکتوبی، وجود ملفوظی، وجود ذہنی اور وجود حقیقی۔ چاروں میں فرق کیا ہے؟ آسان کر دوں بھائی، سارم بھائی ہیں، میں نے سارم بھائی کا نام کاغذ میں لکھا، تو کاغذ میں جب لکھا سارم مہدی، ان کا نام بھی بڑے دیر سے مجھے یاد ہوا۔ ان کو شکایت رہتی تھی، میں سارنگ کہہ کے پکارتا تھا۔ یہ سوامی سارنگ آپ ہی کے شہر کے ہیں نا؟ سارم مہدی لکھ دیا کاغذ میں، تو اب یہ سارم مہدی جو کاغذ میں لکھا، یہ کیا ہے؟ یہ سارم مہدی کا مکتوبی وجود ہے، لکھا ہوا وجود، یہ ہے مکتوبی وجود۔ اچھا، سارم مہدی کا نام میں نے زبان سے لیا، تو اب جو زبان سے لیا یہ ہو گیا سارم مہدی کا ملفوظی وجود، لفظوں میں آ گیا۔ اب میں نے سارم مہدی صاحب کے بارے میں سوچا، فلاں دن انہوں نے سفاری سوٹ پہنا تھا، اب جو یہ خیال کیا تو یہ ہے ذہنی وجود، اور یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ ہے ان کا حقیقی وجود۔ اللہ اکبر! کبھی ایسی باتیں سن لیا کرو میری جان، ایسی باتیں کبھی کبھی سن لیا کرو، یہ ہے ان کا حقیقی وجود۔ اچھا چلو، اور سطح عمومی پہ اور اتر جاتا ہوں، بچوں کے لیے ہلکا کر دیتا ہوں۔ بھائی پانی کا گلاس ریڈی رکھیے۔ پانی میں نے کاغذ میں لکھا، یہ ہے پانی کا مکتوبی وجود۔ میں نے زبان پر پانی کہا، یہ ہے پانی کا ملفوظی وجود۔ میں نے پانی کا تصور کیا، یہ ہے پانی کا ذہنی وجود۔ اور یہ ہاتھ میں گلاس کے اندر جو ہے یہ ہے پانی کا حقیقی وجود۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بھئی ہر شے کے چار وجود، ایک مکتوبی، دوسرا ملفوظی، تیسرا ذہنی، چوتھا حقیقی۔ تو بھئی پانی کے چار وجود، جو کاغذ پر لکھا ہے یہ ہے مکتوبی وجود، جو زبان پر آ گیا یہ ہے ملفوظی وجود، جو ذہن میں آ گیا وہ ہے ذہنی وجود، جو ہاتھوں میں آ گیا وہ ہے حقیقی وجود۔ مگر میں کیا کروں کہ پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، مگر کاغذ پہ لکھا ہوا مکتوبی وجود پیاس نہیں بجھاتا۔ زبان میں لایا ہوا ملفوظی وجود پیاس نہیں بجھاتا، خیال میں لایا ہوا ذہنی وجود پیاس نہیں بجھاتا، ہاتھوں میں لیا ہوا حقیقی وجود پیاس بجھاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تین پیاس نہیں بجھاتے۔ چوتھا پیاس بجھاتا ہے۔ تو بھائی جس طرح ہر شے کے چار وجود، اسی طرح قرآن مجید کے بھی چار وجود، جو رحل پر رکھا ہوا ہے، جو پرنٹر ہاؤس سے چھپ کر آیا یہ ہے مکتوبی وجود، جب زبان پر قرآن کی تلاوت کی یہ ہے ملفوظی وجود، جب خیال میں تصور کیا یہ ہے ذہنی وجود، اور قرآن کا چوتھا ہے حقیقی وجود۔ اور قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے معجزہ، مگر میں کیا کروں، 1400 سال ہو گیا مگر نہ مکتوبی وجود سے معجزہ ہوا، نہ ملفوظی وجود سے معجزہ ہوا، نہ ذہنی وجود سے معجزہ ہوا۔ معجزہ ہوا تو حقیقی وجود سے۔ اب آپ پوچھیں گے قرآن کا حقیقی وجود کون ہے، کس نے معجزہ دکھایا؟ تو اگر معجزہ دیکھنا ہے تو ستاروں کا اترتے دیکھ لینا، سورج کا پلٹتے۔ یہ جو تمہارے پاس رحلوں میں رکھا ہے نا، یہ اصل نہیں ہے میری جان،
یہ نقل ہے، یہ نقل ہے۔ قرآن ریڈی میڈ چھپ کر عثمانیہ بک ڈپو سے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن وحی کی شکل میں آیا۔ اب کہاں پہ؟ میرے نبی کے قلب پہ۔ تو جو میرے نبی کے قلب پہ آیا، میرے نبی نے سنایا، مسلمانوں نے لکھا، پرنٹنگ ہاؤس میں گیا، چھپ کر گھروں میں آ گیا، تو تم جو قرآن پڑھ رہا ہے میری جان، یہ قرآن کا حقیقی وجود نہیں ہے، مکتوبی وجود ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ شبیہ ہے۔ اب آج کے بعد شبیہ بنانا حرام مت کہنا ہے۔ قرآن کا حقیقی وجود محمد کے سینے کے اندر، مکتوبی وجود رحل میں، تو اب یہی رحل میں جو مکتوبی وجود ہے میرے پاس، اگر کوئی اس میں عیب نکالے، کوئی اس میں کمیاں ڈھونڈے، کوئی کہے کہ اس میں کچھ کمی ہے، کچھ خلل ہے، تو سارے مسلمانوں کے مولوی مل کر فتویٰ دیں گے کہ یہ اسلام سے خارج۔ میں نے کہا عجیب مولوی ہے، ارے جو قرآن کے مکتوبی وجود پر خلل نکالے وہ اسلام سے خارج، اور جو ذات محمد میں کمیاں ڈھونڈے۔ جو حقیقی وجود میں کمیاں ڈھونڈ رہا ہو، اس کا کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے کمیاں ڈھونڈی ہیں نا، انہوں نے پہرے لگا دیے ہیں، مسلمانوں کو جانے نہیں دیتے نبی کے پاس، مسلمانوں کو جانے نہیں دیتے کہ اپنے نبی کے مزار کا بوسہ دے دے، ہے کیوں؟ بھلے بدعت ہے۔ اپنے ابا مفتی اعظم کا ہاتھ چومنا بدعت نہیں ہے۔ دیکھیں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، دیکھیں یہی معجزہ ہے اس منبر کا۔ شیخ شرف الدین، ابھی کچھ سالوں تقریباً 5-10 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور میں نے سنا ہے یہ واقعہ، جو حقیقت ہے وہ بول دوں تو شیخ شرف الدین بہت بڑے عالم دین تھے، اسی قوم سے تھے، مولا کے چاہنے والے تھے۔ شیخ شرف الدین کی دعوت کی شاہ فیصل نے بلایا، اور اس وقت آل سعود کا جو درباری مفتی اعظم تھا وہ تھا عبداللہ بن باز۔ بھئی باز نہیں چھوڑا ہوگا کسی کے جھولے میں، ہیں عبداللہ بن باز۔ بھئی تاریخ میں نام تو دیکھیے آپ، نام بھی عجیب و غریب ہیں۔ ابن زیاد کا جو باپ تھا اس کا نام تھا زیاد ابن ابی، کیا مطلب؟ اپنے باپ کا بیٹا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کس کے باپ کا بیٹا ہے۔ اب مولا کے چاہنے والے شیخ شرف الدین جب آئے تو شاہ فیصل نے عبداللہ بن باز کو بیٹھایا۔ میں نے سنا ہے کہ یہ کانا بھی تھا، ہے نا، ہر زمانے کا دجال کانا ہوتا ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں، کانا بھی تھا۔ اب اس کے سامنے علامہ شیخ شرف الدین کو بٹھایا گیا۔ شاہ فیصل نے کہا دیکھو یہ جہان تشیع کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ اس نے فوراً کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس ملعون نے کہا ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو شاہ فیصل نے دل دے دل میں مسکرا کر کہا چلو یہ سب بات ختم کرو، کھانا شروع کرتے ہیں۔ علی والا ہوتا ہے، چاہے وقت کا جتنا بڑا بھی ابن زیاد کیوں نہ بیٹھا ہو، اگر علی والا دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اپنے وقت کا مختار ہوتا ہے۔ شیخ شرف الدین نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہا چھوڑیے ختم کیجئے۔ کہا نہیں، اب اسے بتانا ہوگا
کہ اس نے لعنت کیوں کی؟ شاہ فیصل نے کہا چھوڑیے ختم، کہا نہیں، شروع تم نے کیا، ختم تو ہم کریں گے۔ ارے تاریخ ہے، ختم ہم کریں گے، ارے ختم ہم کریں گے، ابھی کچھ دبا نہیں ہے، ابھی تو گڑے ہوئے مردوں کو اکھاڑنا ہے۔ ختم تو ہم کریں گے میری جان، ہم کریں گے ختم۔ کہا اسے بتانا ہوگا لعنت کیوں کی؟ کہا ٹھیک ہے بتاؤ جناب۔ کہا نہیں میاں بتاؤ لعنت کیوں کی؟ کہا یہ لوگ بدعت کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہا یہ لوگ قبر امام حسین کا بوسہ لیتے ہیں، یہ لوگ تعزیہ بنا کر اس کا بوسہ لیتے ہیں، علم کا بوسہ لیتے ہیں۔ ان سے پوچھو کیوں چومتے ہیں؟ ابھی شیخ شرف الدین وہ سوال کر رہا تھا۔ شیخ شرف الدین نے اپنے خیالوں میں اپنے وقت کے امام سے مدد مانگی، امام میری مدد کرو، اس منافق کو جواب دینا ہے۔ ابھی وہ سوال کر ہی رہا تھا، اتنے میں ایک شاہی مہمان آیا اور اس نے آ کر کہا شاہ فیصل میں اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر آیا ہوں، یہ نبی کے زمانے کا قرآن ہے، ہرنی کے چمڑے میں لکھا ہوا ہے، سونے کی تاروں سے لکھا ہوا ہے، مخمل سے لپٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی شاہ فیصل نے سنا ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا، قرآن کو لیا، آنکھوں میں لگایا، اس کے تاروں کو چوما، مخملی کپڑوں کو چوما، تو ایک مرتبہ شیخ شرف الدین نے کہا یہ بتا تو نے بوسہ کیوں لیا، تو نے چمڑے کا بوسہ کیوں لیا، تو نے مخمل کا بوسہ کیوں لیا؟ کہا میں نے مخمل کا بوسہ نہیں لیا، چمڑے کا بوسہ نہیں لیا، چمڑے کے اندر جو قرآن کی آیت موجود ہے اس کا بوسہ لیا۔ تو شیخ شرف الدین نے کہا ہم بھی تعزیے کا بوسہ نہیں، حسین کے قدموں کا بوسہ۔ أنت حبيبي